آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان۔ پچھلے ہفتے ہم نے دو مہمان یہاں مدعو کیے تھے، ایک صاحب تھے عمر عادل اور ایک ان کی اہلیہ بنش عمر۔ اس لیے مدعو کیے تھے کہ ان کی جو صاحبزادی ہیں امل، جو 13 اگست کو پولیس اور راہزنوں کے درمیان ایک مبینہ مقابلے کی زد میں آ کے جاں بحق ہو گئی تھیں، صرف 10 سال ان کی عمر تھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور جو رسمی میڈیا ہے اس پہ خاصی ہل جل ہوئی، ڈیبیٹ چھڑ گئی کہ فیلئر کیا ہے، کس کا فیلئر ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ایک واقعے سے ایک بار پھر پولیس، ہاسپٹل کا ڈھانچہ اور جو ریسکیو کا سسٹم ہے ریاست کا، وہ ایک دم ٹوٹلی ایکسپوز ہو کے چوک پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اوریا یہ ڈیبیٹ ظاہر ہے کہ اور روایتی ڈیبیٹس کی طرح امید یہ تھی کہ دفن ہو جائے گی، اور بہت ساری خبریں روزانہ آ جاتی ہیں، لیکن خوش قسمتی سے یہ اب تک زندہ ہے اور اب یہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس واقعے کا سو موٹو ایکشن لیا ہے، نوٹس لیا ہے، اور امید جو کہ کم ہے لیکن بہرحال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سو موٹو ایکشن کے نتیجے میں شاید کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ جائے جس کی وجہ سے ریاست اور ریاستی ادارے مجبور ہو جائیں کہ جو شہریوں کی سیکیورٹی ہے اس کے لیے میکنزم کو ایک بار پھر بہتر بنانے کی صورت نکل سکے۔ لیکن سو موٹو ایکشن کے نتیجے میں عدالت میں کیا ہوا، اس کے لیے اسلام آباد میں مبشر زیدی صاحب موجود ہیں۔ مبشر، مائکروفون آپ کے حوالے۔ جی وسعت، جیسے آپ نے کہا تو عدالت نے بھی آج یہی اس پہ غور کیا کہ کس طریقے سے جو حکومتی ادارے ہیں، اس کے علاوہ جو اسپتال ہیں، ان کو کسی طرح کسی ریگولیشن کے انڈر لایا جائے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ اور جب بینش آئیں وہاں تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا مجھے تو ظاہر ہے اب کسی کمپنسیشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کسی اور چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے صرف یہی انٹرسٹ ہے کہ کچھ ایسا نظام ہو جائے کہ بعد میں کسی اور کی بچی جو ہے وہ اس طرح جان سے نہ جائے۔ اور انہوں نے تھوڑی سی جو ڈیٹیلز بھی دی تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ لے کر بھی گئے، ان کی بچی کو گولی بھی لگی، تو 3 روز کے بعد انہیں پتہ لگا کہ وہ پولیس کی گولی تھی، اور وہ جو ہسپتال میں بھی گئی، نہ ان کے پاس ایمبولینس تھی، نہ طبی امداد تھی۔ حالانکہ یہ ہاسپٹل اگر اس کی ویب سائٹ پہ جائیں نیشنل میڈیکل سینٹر کی، تو ٹاپ کے اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ایمرجنسی سروسز بھی پرووائڈ کرنے کا یہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر اگر ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں تو اس پہ ججز نے ان سے پوچھا کہ جناب وہ ہیں کہاں جو ان کے مالک ہیں، تو مالک نے بھی کوئی ریپریزنٹیٹیو بھیج دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا، آپ مالک کو خود آنا چاہیے تھا اور ایکسپلین کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک بچی کی یہ وفات کا مسئلہ ہے۔ اور چیف جسٹس ظاہر ہے جس طرح آپ لوگ بھی جب انٹرویو کرتے ہوئے تھوڑے جذباتی ہوئے تھے، تو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ انہیں لگا کہ یہ جیسے ان کی بچی چلی گئی ہے، اور اب کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آگے کوئی بچی جو ہے وہ اپنی جان سے ایسے نہ جائے۔ پھر بات الگ الگ ہوئی پولیس کے حوالے سے بھی کہ کیسے پولیس کے ہاتھ میں یہ سب مشین گنز وغیرہ دے دی جاتی ہیں، اور اسٹریٹ کرائم کو کیا ان سے کنٹرول کیا جائے۔ اچھا، پولیس نے آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 روز قبل پہلے ہی ایک آرڈر جاری کر دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ کلیم امام صاحب کے ساتھ جو ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اس سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ خودکار ہتھیار وغیرہ پولیس نہ رکھے، مگر کورٹ نے کہا کہ اس کی چھان بین کے لیے ہمیں کمیٹی بنائیں گے، اور اس کے لیے جو ان کے وکیل ہیں فیصل صدیقی، اس کے علاوہ جو اٹارنی جنرل ہیں، ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ان سے بھی کہا کہ آپ جو ہے اگلی سماعت جو کہ 27 کو ہوگی، اس سے اس وقت آپ ہمیں نام دے دیں تاکہ ان تمام پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے جب ججز نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہے یہ قصائی کی دکانیں بن گئی ہیں، اور یہاں پر فیسلٹیز ہوتی نہیں ہیں، اور فیسیں لمبی لمبی لی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہاں تک ایک جج صاحب نے کہا کہ اس کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے لیے کوئی الگ سے SHO ہونا چاہیے، یعنی کوئی اس کو ریگولیٹ کرے۔ فیئر پوائنٹ ہے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے نوبرٹ المیڈا۔ نوبرٹ المیڈا سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ایکسپرٹ ہیں، ڈان اخبار میں اکثر
ان کی آرٹیکل چھپتے ہیں اور بہت ہی معلوماتی ہوتے ہیں اور بڑی بیسک کامن سینس والی چیزیں ہوتی ہیں جو سب کو جاننا ضروری ہے لیکن بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں. تو ناربرٹ آپ نے اس کیس کو فالو کیا ہے, آپ نے اس طرح کے بہت اور کیسز کو بھی فالو کیا ہے, اور یہاں پر اگر ہم کہیں کہ یہ صرف پولیس کا فیلئر ہے یہ بھی غلط ہوگا, کہ صرف ہاسپٹل کا فیلئر ہے یا صرف ایمبولینس سروسز کا فیلئر ہے. یہ ایک سسٹمیٹک فیلئر, سسٹمک فیلئر ہے, یہ سسٹم کا فیلئر ہے. آپ کیا کریں؟ فرسٹ اسٹیپ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی نتیجہ نکلے یا کوئی ریزولوشن بنے, فرسٹ اسٹیپ کیا لینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ریسکیو 1122 ایگزسٹ کرتا ہے, ہمیں نئی چیز کیوں ایجاد کرنے کی ضرورت ہے؟ پنجاب میں یہ 2006 میں 2004 میں پائلٹ ہوا تھا لاہور میں, جی اس کو 2006 میں پھیلایا گیا پورے پروونس میں, ایگزسٹ کرتا ہے, چلتا جا رہا ہے. ہم 2018 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کراچی کے لیے ہمارے پاس نظام کیوں نہیں ہے. کے پی نے ریسکیو 1122 2011 میں ANP گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا, لیکن اس کو آگے جا کے PTI گورنمنٹ نے انفورس کیا, اسپریڈ کیا. چھوٹا سا پروجیکٹ تھا پشاور, ایکسپینڈ کیا, اب سارے ڈسٹرکٹس میں پھیلتا جا رہا ہے. پنجاب کا بھی جو انیشیل پروگرام تھا وہ یہی تھا کہ جو پرویز الہی صاحب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا پروگرام, لیکن شہباز شریف آئے, انہوں نے اون کیا اس سسٹم کو اور پھیلایا ہے. اب اس طرح کا سسٹم کوئی ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ جو اس طرح کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کا پورا سسٹم نظام جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی مینجمنٹ سسٹم ہے. انٹیگریٹڈ ایمرجنسی مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ فائر ریسکیوز, اینیمل ریسکیوز, واٹر ریسکیوز, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ناٹ جسٹ این ایمبولینس سروس. ایگزسٹ کرتا ہے, ماڈل ہے, اڈاپٹ کر رہے ہیں باقی پروونسز. اینڈ ایسی بات نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ٹرائی نہیں کیا, بالکل ٹرائی کیا. سب سے پہلے جو ہوا تھا وہ تقریباً 2006 میں ہی سٹی گورنمنٹ, اس وقت مصطفیٰ کمال میئر صاحب تھے, انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا 6 ایمبولینسز کے ساتھ. ٹھیک, 6 ایمبولینسز آئے, فورن ٹرینرز آئے, سسٹم سیٹ اپ ہوا. 6 مہینے بعد کوئی پتہ نہیں کہاں. وہ ایمبولینسز سیوک سینٹر پہ کھڑے رہے کافی سالوں تک, گل گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک نیا اٹیمپٹ کیا گیا اس کو دوبارہ, PPP گورنمنٹ نے 2013 میں انہوں نے اسٹیبلش کیا 20 ایمبولینسز کے ساتھ, ریسکیو 1122 کے نام سے ہی. ٹھیک ہے. کراچی کے لیے 20 ایمبولینسز لے کے آئے. 2015 میں کیا ہوتا ہے, وہ ایمبولینسز 13 ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بڑھ گئیں, انکلوڈنگ 1 ایچ فار گورنر اینڈ چیف منسٹر. جو ان کے پروٹوکال میں جو آپ کو اکثر نظر آتے ہیں ٹی وی پہ وہ یہی ہیں, ان میں سے وہ ہیں ان 20 میں سے. تو سمجھ نہیں آتا کہ کیوں نہیں ہو سکا. سسٹم ہے, پیسے ہیں. یہی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر پنجاب میں ہو سکتا ہے اور کے پی نے وہی سسٹم امپلیمنٹ کیا ہے, کوئی نیا, تو یار ہمارے میں کیا کوئی فنی خرابی ہے, کوئی DNA کا مسئلہ ہے کیا؟ ایک کراچی کا شاید یہ وہ والی بات ہے نا کہ کراچی میں ED ایگزسٹ کرتا ہے, وجود یہاں سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک سروس تھا, لیکن جو ہم لے مین ٹرم میں جو آپس میں اگر ہم سیکیورٹی پروفیشنلز بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ میٹ ویگن ہے. یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ صرف لاش کو لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا زخمی کو لے جاتا ہے. زخمی کو لے بھی جائیں تو وہ لاش ہی مردہ ہی نکلتا ہے, جس طرح کے اس کی کنڈیشنز ہیں, کیونکہ ان کے جو گرنیز ہیں وہ کوالٹی نہیں ہے. لیکن آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے جو ED صاحب نے کیا ہے, ظاہر جو ان کا کام ہے. مطلب نہ ہونے سے تو لاکھ درجے بہتر, کم از کم آپ کہیں تو پہنچتے ہیں. اور لیکن جو بلیف وہ یہی ہے کہ یہ ایک ٹرانسپورٹ ہے جس پہ سائرن ہے, جس کی وجہ سے شاید آپ کو 2 منٹ پہلے ہاسپٹل پہنچا دیا جائے. نہیں دیکھیں, ED صاحب ہیں اور اللہ ان کو جنت بخشے, اور ED فاؤنڈیشن کو بھی اللہ کامیابی بخشے, لیکن اس کی موجودگی اور ریسکیو 1122 کا یہاں پہ نہ چلنے, مطلب اس کی بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر اس پہ سیکیورٹی ایڈوائزر ناربرٹ المیڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناربرٹ, ہم بار بار پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی جی پنجاب کا جو ماڈل ہے 1122, پھر آپ نے کہا کہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جس میں ساری بھی الائڈ سروسز جو ہیں وہ ایک سٹرکچر کے نیچے ہیں, تاکہ اگر آگ لگی ہے تو
تو بھی زخمی ہے تب بھی بم پھٹا ہے تب بھی، یہ سب صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نمبر ہونا چاہیے تمام ایمرجنسی سروسز کے لیے۔ اب میرے گھر اگر آگ لگی ہے تو میں تو یہی سوچتا رہوں گا، 10 منٹ تک پوچھوں گا کہ یار وہ فائر بریگیڈ کا نمبر کیا ہے، یا اگر میرے پڑوس میں کوئی بم پھٹا ہے تو میں پوچھوں گا یار مجھے کس ادارے سے جو ہے کام کیا، یا خدا نہ خواستہ میرا کوئی رشتہ دار سیڑھیوں سے گر پڑا ہے تو ایدھی کا یہ نمبر ہے، چھیپا کا یہ نمبر ہے، اچھا امن کا کیا نمبر ہے۔ کیا ایک نمبر نہیں ہو سکتا؟ یا 112 میں یہی ہے کہ ایک ہی نمبر ہے سب چیزوں کے لیے؟ بالکل یہی ہے، اور اصولاً تو یہی ہونا چاہیے۔ آپ کراچی کو دیکھیں اس وقت، اگر آپ کراچی میں تقریباً 200 سے لگ بھگ کچھ زیادہ ہی ہیں ایمبولینسز، سارے نجی ہیں، سارے پرائیویٹ ہیں جی، لیکن آپ اگر فون کریں تو آپ کو ایدھی کا شاید نمبر یاد رہے، امن کا شاید یاد رہے، اس کے بعد کتنے ہیں؟ ابھی اگر آپ صرف دیکھیں سسٹم میں تو جا کے آپ کے پاس تقریباً 15 مختلف نمبرز ہیں جس پہ آپ ایدھی یا ایمبولینس سروسز کو فون کریں تو آپ کے پاس کوئی اگر ایمبولینس ہوگا۔ آپ ویسے اگر آپ کیمرہ سے مخاطب ہو کر اگر آپ ہمارے ناظرین کو کوئز کریں، آپ ہمیں پوچھ لیں، بے شک ہے ناظرین تو نہیں یار ہماری مزید بے ہاں نہیں مطلب کہ گیس ایمرجنسی ہے تم کیا کرو گے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اچھا اور باس مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ الیکٹرک کا ایمرجنسی 118 ہے، وہ بھی کہ دن میں 2 دفعہ وہ نمبر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے 15 پتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کا ہے۔ ہاں اور یہ آپ آج کل کے زمانے میں بات کر رہے ہیں جہاں یہ چیز آپ کے فون نمبر یاد رکھتی ہے۔ زمانے آپ کو اس وقت کتنے فون نمبر یاد ہیں؟ نہیں کتنے؟ 5 6 7؟ ایک زمانے میں 50 یاد ہوتے تھے، وہ دن اب گزر گئے۔ ایک یہ جو اگر آپ اسکرین پر لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی رابرٹ آپ نے ہی یہ کمپائل کیے تھے، یہ جو لسٹ ہے ایمرجنسی سروسز کراچی کی، کسی بھی قسم کی ایمرجنسی سروس کا اگر آپ کی ضرورت پڑے تو یہ سارے ابھی اسکرین پر چل رہے ہیں۔ ابھی آپ اگر نوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بے شک ابھی نہ کریں، شو کے بعد ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی انہیں اپلوڈ کریں گے اور www.nobam.com۔ اچھا اب یہ جو کام ہے ٹیکنیکلی پاسبل ہے کہ ایک ہی نمبر ہو؟ بالکل ہے، کیسے بتائیں؟ سسٹمز ہیں، آئی ٹی سسٹمز ہیں، ایگزسٹ کرتا ہے 1122 یہی تو ہے۔ آپ وہ یہ دیکھیں کہ آپ کا پولیس کا جو نمبر ہے سب کو یاد ہوتا ہے 15، پولیس کا نمبر کیوں سب کو یاد ہے؟ آپ کہیں بھی پورے ملک میں جائیں 15 ہے، ٹھیک ہے، فائر کا کیا ہے 16، لیکن کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ تو ایمبولینسز میں آپ کیوں الگ؟ کیونکہ یہی ہے کہ ہر اینٹی ہر آرگنائزیشن اپنا نمبر لے کے آتا ہے۔ ابھی ایک سروس اندرون سندھ میں بھی اسٹارٹ کیا گیا تھا وتھ امن فاؤنڈیشن ٹوگیدر وتھ سندھ گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اس کا ایک الگ نمبر لے کے آئے۔ کیوں؟ آپ سوچیں کہ اگر آپ گاڑی میں بیٹھیں اور نکلیں کراچی سے صرف حیدرآباد تک، آپ کتنے نمبرز فون کریں گے؟ آپ کا ٹریفک پولیس کا الگ ہے 915 ہے، آپ کا موٹر وے کا 130 ہے، اس طرح کرتے جائیں۔ لیکن جیسے ہی آپ پنجاب میں انٹر ہوئیں تو ایک نمبر آپ کو موٹر وے کا 130 اور دوسرا آپ کا 1122۔ مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے یار، اب جو آپ ایٹمی بم بنا سکتے ہیں آپ یہ سسٹم بھی بنا سکتے ہیں۔ آئی نو کہ اس پہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اور ملک میں چل بھی رہا ہے، تو یہ ناقابل سمجھ بات ہے میرے لیے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ نہیں ہے رائٹ، لیکن جب تک نہیں ہے اور بنتا ہے نظام تو کم از کم اس کو تو پھیلائیں انفارمیشن کو۔ آپ اخبار اٹھائیں گے تو شاید آپ کو ایک کالم مس ہوتا ہے کہ یار یہ ایمرجنسی نمبر سے آپ کالم کریں۔ موبائل نیٹ ورکس ہیں، آپ ان کو پش کرتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں کہ نو ٹو سے نو ٹو کرپشن، آپ اس میسیج بھیجتے ہیں، ہر کوئی فلیش میسیجز آ جاتے ہیں آج کل کے سیل فونس پہ، آپ بھیجیں، آپ ایڈوکیٹ کریں عوام کو کہ یہ نمبرز ہیں، آپ ان کو کالیں، اس میں ایمرجنسی میں اس نمبر پہ کال کریں۔ ایجوکیشن کی بات کی آپ نے رابرٹ، تو ایک سوال ہے جو بہت لوگ بات پوچھتے ہیں، یہ ایم ایل او کا جو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، میڈیکو لیگل افسر۔ اب ایک منٹ یہاں رک جاؤ، یہ ٹاپک چونکہ نیا ہے، میں جو پرانا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ سندھ میں کئی فالس سٹارٹ شروع ہوئے، انکمپلیٹ جو ہے، مصطفیٰ کمال کی مثال دی، حکومت سندھ نے اپنے طور پہ جو ہے محدود پیمانے پہ ریسکیو سروسز شروع کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں وہ کہیں فار ایگزامپل ایدھی فاؤنڈیشن سے کہیں کہ بھائی صاحب چونکہ آپ کا تجربہ بہت ہے لہٰذا یہ ماڈل ہے، اس کو آپ ہیڈ کریں، ہم آپ کو ساتھ ہیں،
کیا یہ اس طرح یہ ماڈل بن سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اندرون سندھ میں آپ نے یہی کیا ہے, امن کے ساتھ پارٹنرشپ کیا ہے اور شروع کیا ہے ایک سروس, رائٹ. سندھ گورنمنٹ اینڈ امن اسٹارٹڈ اٹ ٹوگیدر, تو وہ چلا ہے, اس سے فائدہ ہوا ہے لوگوں کو. ابھی ان کا ول کی بات ہے. دیکھیں ابھی NICVD کے جو ہارٹ جو کیمپس بنے ہیں شہر کے اندر, وہ کیوں کارڈیو کیوں؟ کیونکہ ہارٹ ٹربل, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, آپ پہنچ نہیں سکتے ہاسپٹل ان ٹائم, آپ راستے میں جام بھگ ہو جاتے ہیں. تو اب انہوں نے دا گورنمنٹ ٹوک اے ڈیسیژن کہ ہم اس کو تھوڑے کیمپ آفیسز ٹائپ بنا دیں یا فیسلٹیز. تو کیوں نہیں یہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ پاسبل ہے, بالکل ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایمبولینس نیٹ ورک جو ہے وہ بھی آپس میں کوآپریٹ کر رہے ہیں. امن فاؤنڈیشن لائف سیونگ ایمبولینسز ہیں, ان کے پاس 60 ایمبولینسز ہیں, لیکن ان کے پاس جب کالز آتے ہیں تو وہ ایک جو ہم میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں ٹریاج کرتے ہیں, وہ سارٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا ٹانگ ٹوٹا ہے اور ان کا سر ٹوٹا ہے, میں ان کو لے کے جاتا ہوں, آپ کو میں ED ایمبولینس میں بھیجتا ہوں, وہ ED ایمبولینس کو فون کرتے ہیں. تو پارٹنرشپس ایگزسٹ, وہ کر رہے ہیں اور وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم سے لے لیں ٹیکنالوجی, وی آر ریڈی ٹو سپورٹ. ان کے CEO کئی بار کہہ چکا ہے, ان کے ریپرزینٹیوز آپ کے شو پہ آ چکے ہیں, وہ بھی کہہ چکے ہیں, وہ یہ ہے. سو دیر از دا ول, دیر آر پیپل ہو ٹرین, والنٹیئرز بوتھ ہیں. اینڈ ریمبر وی آلسو یوز ٹو ہیو اے سول ڈیفینس, وہ کہاں گیا؟ سول ڈیفینس. ٹھیک ہے, آپ ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, سول ڈیفینس جو ہے وہ مینڈیٹڈ ہے ٹو ٹرین اسکولز اینڈ کالجز اسٹوڈنٹس. کراچی کا فائر بریگیڈ جو سروس ہے وہ اپنے محدود وسائل کے باوجود اگر آپ ان کو اپروچ کریں تو وہ آپ کے اسکول پہ آ کے ڈیمو دیں گے, آپ کو سکھائیں گے کہ کیا کرنا ہے فائر کے. لیکن کہاں ہے اویئرنیس, کس کو پتہ ہے یہ؟ گرل گائیڈ اسکاؤٹس موومنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ کے پرائیویٹ اسکولز اتنے سارے ہیں, لیکن ویئر از دا بل؟ آپ نے جو پچھلے جو APS کا جو ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی تھا, آپ نے ایک ایکشن لیا ہے آفٹر APS ٹو ڈیولپ اے سرٹن پروٹوکال, اس پہ ہم آتے ہیں. مائی پوائنٹ از سمپل, APS پوسٹ APS آپ نے بچوں کو بندوق چلانا سکھا دیا, آپ نے آج تک کسی کو CPR نہیں دیا ٹریننگ نہیں دی. اینڈ دس از اکراس, ویئر از اٹ؟ اینڈ وی پراؤڈلی ڈسپلے ٹیچنگ ٹیچرس ایٹسیٹرا. Why don't we teach them to save lives and not take lives? ایکسلنٹ پوائنٹ. اسی پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں ہیڈ لائنس کے لیے, ہیڈ لائن, اور اس کے بعد ہماری گفتگو جاری. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے ریسکیو 1122 کی. ایکچولی بات یہ ہو رہی ہے کہ کراچی میں, سندھ میں ریسکیو 1122 کیوں نہیں ہے. وسط صاحب, آپ نے ابھی ایک بات کی تھی ایدھی کے بارے میں کہ اگر آپ خود نہیں کر پا رہے تو ایدھی کو دے دو. یار یہ ایک قسم کا ڈیزاسٹر ہوگا میری نظر میں. یہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ ریسکیو 1122 بناتے ہیں, ایدھی کو اس کے اندر لے آؤ, یا کم از کم ایدھی کی سروس کو آپ یوٹیلائز کریں. ایدھی سروس جتنی بھی پرائیویٹ سروسز ہیں اسی کے اندر انٹیگریٹ ہو جائے. بالکل, بیکاز اس میں آگ بھی ہے, اس میں ہزار چیزیں ہیں, تو وہ یہ تو ایسے ہو جائے گا نا کہ ٹوپی بنا دی آپ. اور یہ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے نا, یہ ایگزسٹنگ ہے, اتنے سالوں سے آپریٹ کر رہے ہیں, آپ ان کا بینیفٹ لیں, ان کا بالکل. اور دوسری بنیادی بات ہے نا, یا نوبرٹ اور وسط دونوں کے, یار یہ ہے تو ریاست کا کام. بالکل, یہ ایدھی کا کام نہیں ہے, چیپے کا کام نہیں ہے, امن کا کام نہیں ہے, لیکن ڈیپینڈنس آپ کا سنڈروم نے کھا لیا. بالکل بالکل. اچھا, ایک میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دوں گا. ریسکیو 1122 پنجاب میں بنی کیوں؟ اچھا, پہلا آئیڈیا ان کا یہ نہیں تھا کہ ریسکیو 1122 بنے. پہلا ان کا آئیڈیا تھا کہ یار جو موجودہ ہماری سسٹمز ہیں ان کو ہم آرگنائز کریں, ان کو ہم ماڈرنائز کریں. کوشش کی آخرکار تھک ہار کے انہوں نے کہا نہیں, بوڑھے طوطے کو بولنا سکھائیں. یہ چیز تو انہوں نے کہا نیا طوطا رکھ لو. یہ بیسکلی یہ ہوا ہے. نوبرٹ, اب دیکھیں کون جیتا ہے ریسکیو 1122 کے یہاں آنے تک, لیکن ان دا مین ٹائم بھی تو ہم نے جینا ہے نا. تو آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی کراچی اور کراچی کے رہنے والوں کے, سندھ کے تمام شہروں کے رہنے والوں کے, کہ ان کے پاس اپنے گھر میں آن ڈیمانڈ کیا معلومات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سے ہاسپٹل پہ جائیں. ٹھیک ہے, ایگزامپل, گھر میں آگ لگ جاتی ہے, آپ جل جاتے ہیں, سپرفیشل فرسٹ ڈگری برنز ہیں, تو آپ کوئی بھی ایمرجنسی ہاسپٹل چلے جائیں تو آپ کو وہ ٹریٹمنٹ دے دیں گے. صحیح ہے. لیکن اسکن ڈیپ ہو, سیکنڈ ڈگری, تھرڈ ڈگری ایٹسیٹرا, پھر آپ کہاں جائیں؟ کراچی میں اس وقت جو ہے دا لارجسٹ اینڈ اونلی آرگنائزڈ ون از سول ہاسپٹل. برنز یونٹ. آپ کو پتہ ہے کہ سول ہاسپٹل کا راستہ کہاں ہے؟
آپ گوگل میپس پہ ڈھونڈتے رہیں, اگر اسمارٹ فون ہے تو پہنچ جائیں گے. عام عوام میں سے کتنے کو جانتے ہیں کہ سول ہاسپٹل کہاں ہے؟ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے گلشن میں جو یہ سپورٹ کر رہا ہے. عباسی شہید ہاسپٹل جو ہے ان کے پاس کیپیبلٹی ہے, بٹ آپ یہ سوچیں کہ جنا ہاسپٹل ڈز ناٹ ٹریٹ بیونڈ فرسٹ ایڈ. اگر وہ فرسٹ ایڈ سے زیادہ ہے تو آپ نے وہاں جانا ہے. سول ہاسپٹل کا جو اسٹرکچر ہے وہ 50 to 60 بیڈس, اور یہ کافی سالوں سے یہی رہا ہے, بٹ اٹس ون آف دا بیسٹ, اٹس اسٹیٹ آف دی آرٹ. اس میں ایسڈ وکٹمس, برن وکٹمس, گھریلو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ گھر میں کھانا پکا رہے ہیں, دوپٹہ چولہے میں لگ گیا, جل گیا, جھلس گیا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب یہاں بم دھماکے وغیرہ ہوتے ہیں تو جو زخمی ہیں وہ لیاقت نیشنل بھی جاتے رہے, آغا خان بھی جاتے رہے, تو وہ بھی ہوتا رہا ہے ساتھ ساتھ. لیکن اس میں چینج آیا ہے. اچھا, یہ چینج آیا تھا جب چیف جسٹس افتخار جی ہاں آف دا گورنمنٹ, تو انہوں نے اس وقت ایک کیس اٹھایا ہوا تھا کراچی کے جو سچویشن تھا, اس میں انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ لوگوں نے کہا اتنے ہلاکت کیوں ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو پھر اس وقت ایک آرڈر پاس ہوا. اس کے بعد 2014 کا جو آرڈیننس جو دا گورنمنٹ ہیز پاسڈ ایز ویل دا لا, تو اس میں یہ چینجز آئی ہیں. لیکن آغا خان کیپیبل, لیاقت نیشنل کیپیبل, ضیاء الدین کیپیبل, جو بڑے ہاسپٹلس ہیں, یہ ان کے پاس پراپر ایبلٹی ٹو ہیو, ان کو پھر بھی ایک MLO رپورٹ پریپیئر کرنا ہے. MLO, اب MLO کی اس کے بغیر آپ آگے جا ہی نہیں سکتے. MLO کی آپ نے بات کی, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, میڈیکو لیگل افسر. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ کراچی کے جو 3 بڑے ہسپتال ہیں, سول, عباسی شہید اور JPMC جناح میں, ان تینوں کو ملا کر کل 6 فیمیل میڈیکو لیگل آفیسرز ہیں کل تعداد, تو اندازہ لگا لیں. بہرحال ایک بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے نوبرٹ, کہ جن کیسز میں آپ کو MLO کی رپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ہاں, اس کے بغیر ٹریٹمنٹ آپ کی نہیں ہو سکتی, رائٹ. کن کیسز میں آپ کو MLO رپورٹ چاہیے ہوتی ہے؟ دی لسٹ از ناٹ ایگزاسٹیو. ہیں روڈ ٹریفک انجریز, ٹھیک, گاڑی کا ٹکر, بس سے گر گئے, کوئی بھی شراب پی لی تو وہ تو آپ پہ FIR کٹے گی باس, وہ ایک الگ بات ہے. MLO کی رپورٹ آئی. اچھا, تو ایک تو یہ ہے. ٹیررزم کیسز جیسے آپ نے کہا تھا, اس میں بامبنگ, شوٹنگز, اس میں بھی, اس میں فائر آرم انجریز, ایکسیڈنٹل, آپ گارڈ میں آپ کا گھر پہ بیٹھا ہو, اس نے ڈسچارج کر دیا ویپن, اس میں اسٹرے بلٹس, ہوائی فائرنگ کا رجحان ہے یہاں پہ. نیو ایئرز نائٹ پہ کتنے 17-18 ایوریج وکٹمس, وہ MLO کیسز ہیں. یو کی ناٹ گو ٹو جسٹ اینی ہاسپٹل. اچھا نوبت, یہ تو ہیلتھ سروسز کا تو آپ نے کر لیا. ایک جو پولیس کا اس سارے کیس میں, عمل کے کیس میں, گیٹنگ بیک ٹو جو رول ہے, اور وہ بھی کوشچن ہوا ہے کہ پولیس کے پاس اسٹریٹ کرائم میں جو آٹومیٹک ویپنز اور خاصے سب مشین گنز وغیرہ یوز ہوئی ہیں اس کیس میں ان پرٹیکولر, اس کے لیے بھی کوئی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے, یا وہ SOPs صرف کتابوں میں ہی ہوتے ہیں جیسے میڈیکل کیسز میں ہوتا ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں ابھی پولیس چیف نے شاید انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی نکالا تھا, انہوں نے یہی کہا تھا کہ وی ٹیکنگ اوے دیز ویپنس, یہ وہ. لیکن انہوں نے ساتھ بھی کہا تھا کہ, اور آج تھنک آج کے کورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے بھی کافی مارٹرز رہے ہیں, یو نو ویو لاسٹ اے لاٹ آف پیپل ان ٹارگیٹڈ انسیڈنٹس. لیکن آپ سے میں الٹا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی چور کو, موبائل چور کو, ایک سیمی آٹومیٹک کے ساتھ دیکھا ہے روڈ پہ؟ کلیشن کے ساتھ تو موبائل چور کلیشن پہ وہ سگنل پہ روکتا ہے, آپ کے کھڑکی کھٹکھٹاتا ہے, تو کیا نکالتا ہے؟ TT نکالتا ہے, شرٹ سے, جینس سے ایک TT نکالتا ہے, جو کامن ٹرم ہے TT یا اسمال پسٹل کہتے ہیں. تو ویئر از دا بگ ویپن جو آپ کو تھریٹ ہے؟ یو ارینج جو تھریٹ پرسیپشن ہے, اٹس اکارڈنگلی, یو مینیج اٹ اکارڈنگلی. اگر ویپنز بڑے ہیں تو بالکل ہیں, لیکن وہ ٹیررزم ہے. کتنے ٹیررزم کیسز ہیں جس میں ویپنز کراچی میں آپ کو اسٹریٹ پہ نظر آئے. ایون انفارچونیٹ ایز مچ اینڈ یو ٹریجک, جو پولیس والے اہلکار جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں ان میں, بٹ آل آف دیم ور موسٹلی شاٹ نیئر, ان کے قریب آ کے ان کو مارا گیا, دور سے نہیں مارا گیا. ویری ریئرلی ان کو دور سے مارا جاتا ہے. یو نو یو ریڈ دی کیسز اینڈ یہ سارا اوپن ہے, میڈیا میں ہے. پسٹل کی رینج پہ آ سکتا ہے. جی جی, گاڑی کیونکہ آپ نے چھپانا ہوتا ہے نا, آپ ویپن کو چھپا رہے ہیں. اگر آپ ایک کلیشنکوف لے کے جا رہے ہیں روڈ پہ, آپ ایک سویلین آدمی ہیں, تو ہر کوئی آپ کو دیکھے گا, رائٹ, کہ کیوں لے کے جا رہا ہے. آپ یونیفارم میں نہیں, گارڈز کے پاس جو ہیں ان کے پاس ایک یونیفارم ہے, وہ ویپن کیری کرتے ہیں اس طرح کے, تو وہ نظر آتا ہے. پولیس والے کیری کرتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے, وہ یونیفارم ہے.
لیکن ایک عام انسان اگر آدمی اگر سڑک پہ جا رہا ہے کہ 47 لے کے شولڈر پہ لٹکا رہا ہے, یہ دس از ناٹ ادر پارٹس آف دا کنٹری ویئر اٹس اے ٹریڈیشن. بالکل یعنی وہ موبائل کی ڈکیتی کے دل دیکھ جا رہا ہے, وہ کسی کو مارنے جا رہا ہے. جی بالکل. اچھا نوبرٹ, پہلے بھی آپ سے یہ بات کی تھی اور وہ بات تھوڑی سی بیچ میں ہی رہ گئی تھی. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اگین بیسک کیا معلومات ان کے پاس مستقل ہونی چاہیے گھر میں, مطلب کون سے نمبرز کہاں ڈسپلے کریں, ایمرجنسی میں کس طرح کا سسٹم ڈیولپ کریں, کیونکہ ابھی تو اپنے مدد آپ پر ہی ہم چل رہے ہیں. بالکل. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کو دیکھیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں, جہاں کام کرتے ہیں, اگر آپ کے بچے ہیں وہ اسکول کہاں جاتے ہیں, تو ان کے آس پاس سروسز کیا اویلیبل ہیں. پولیس اسٹیشن کا ہے, کون سے جورسڈکشن میں پڑتا ہے, فائر بریگیڈ آپ کے کتنے قریب ہے, اس کا نمبر کیا ہے, ایمبولینس سروسز ان کے نمبرز. آپ کو اگر کسی ہارٹ سسٹم میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو آپ کہاں جائیں, برنز یونٹ ہے کہاں جائیں, یہ تو بیسک انفارمیشن آپ کسی سے پوچھ لیں. اور اگر نہیں اویئر ہیں آپ ایمبولینس سروس کو فون کریں اور ان سے کہیں کہ یہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, مجھے ہاسپٹل پہنچانا ہے, آپ بتائیں بیسٹ کون سا ہے, وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نوبرٹ, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد پھر ہم اس ڈسکشن کو ریپ کریں گے. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے سیفٹی اور سیکیورٹی پہ, تو میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ جو تمام ایمرجنسی نمبرز ہیں ابھی تک یہ صرف کراچی تک ہی محدود ہیں. ہم نے جو لسٹ آپ کو دکھائی ہے یہ نہ صرف ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی آپ کو دستیاب ہوں گے اس شو کے بعد, ذرا ہٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر, بلکہ www.nobam.com ویب سائٹ ہے, وہاں پر بھی آپ لے لیں. اور کچھ نہیں تو ان کے پرنٹ آؤٹس لے کر اپنے گھر کے ہر دوسرے کمرے میں ہی لگا دیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی آپ کی یا آپ کی کسی عزیز کی جان بچ جائے. جی بالکل. اور نہ صرف یہ, آپ نے پوچھا تھا کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا ہے, ایک ایپ ہے محافظ. جی شاید وہ آپ کے شو پہ بھی آ چکے ہیں, ہم نے ان کو بلایا بھی تھا یہاں پہ. جو وہ کام کر رہے ہیں وہ یہی ہے, وہ اگین انڈیویجول کیپیسٹی میں انہوں نے پلیٹ فارم لے کے آئے ہیں. اس سے وہ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایمرجنسی فونز, آپ فون پہ رہیں, خون کی عطیہ کی ضرورت ہو, آپ کا مسنگ پرسن ہو, لاسٹ چائلڈ, اس میں وہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں. وہ ٹریفک الرٹس آپ کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے راستے بلاک ہیں نہیں ہیں. آپ کو ایپ ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں, محافظ ہے, اٹس اویلیبل, اٹس یوزڈ, and I personally seen it used and I can tell you it works. It does. It works. ان سے میرے ساتھ کافی انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کے انفارمیشن ایکسچینج ہے. اور آگے جا کے وہ اور بھی ایجوکیشنل ویڈیوز پہ, جو بات یہی ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. اور لسٹ تو آپ نے دے دی ہے, لیکن اس لسٹ سے میں کروں کیا. ٹھیک ہے, اگر گھر میں کسی کو پتہ نہیں ہے, آپ یہ سوچیں, بڑی سمپل سی چیز ہے. اکثر ہمارے گھر میں ضعیف لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں یا نوکرانی ہوتی ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے گھر میں, میڈ ہیلپ. ان کو سمجھ نہیں آتا ان کی ادویات جو ہیں وہ کس پورشن میں کب دینا ہوتا ہے. تو بڑا سمپل ٹیکنیک ہے, آپ ان کو دکھائیں. وہ جو ٹیبلٹس ہیں, آپ ایک سیمپل لیں, کوارٹر بلو کلر, یہ اس میں یہ دیں, لکھ دیں, ایک چارٹ بنا دیں. ہم لوگ اسکول میں جب تھے تو ہم چارٹس بناتے تھے, مختلف گرینز یہ وہ ڈالتے ہیں, آپ بنا کے دیوار پہ فریم کر دیں. تو کم از کم آپ کے گھر میں, کیونکہ آپ فون کریں گے, کہیں گے کہ یار مجھے یہ ٹیبلٹ وہاں سے نکال کے دیں, وہ وہاں پڑا ہوا ہے, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ اپنے گھر میں. اور ایمرجنسی میں آپ کے پاس نہ سوچنے کا ٹائم ہوتا ہے نہ کوئی چیز ڈھونڈنے کا ٹائم ہوتا ہے. جو ایمرجنسی مینیج کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ آپ ان سے بات کریں تو آپ کو کئی بار ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ جانے والے تھے, انسیڈنٹ ہوا, ہم ان کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہوا ہے, گھر والوں کا نمبر کیا ہے. ان کو تو گھر والوں کا نام تک یاد نہیں آ رہا تھا, اتنے پینک ہوئے تھے کہ انسیڈنٹ ہو گیا تھا. ہم ان کو پوچھیں بھائی آپ کے گھر والے کون ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں یار آپ شارٹ فارم میں آئس لکھ دیں, ان کیس آف ایمرجنسی فون میں سیو کریں. میں کہتا ہوں اس کو وہ بھی ہے آپشن. آپ دوسرا جو ہم لوگ اکثر کرتے ہیں, پاپا ماما ابو بھائی بہن یہ وہ وائف ہسبینڈ, اس سے سیو کریں. ایون اف یو پٹنگ دا نیم, آپ نوبرٹ کو تو فون نہیں کریں گے نا. بلدیہ آگ کے بعد میں جس ادارے میں کام کر رہا تھا وہ بھی ایک نیوز آرگنائزیشن تھی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی بالکل, ہر
کمرے میں ایک فائر مارشل ہوگا جس کا کام ہوگا کہ اگر آگ لگ گئی تو وہ آپ کو باہر لے جائیں گے. 2 دفعہ فائر ڈرل بھی ہوئی اور پھر کوئی 10 سال. آپ پہلے آدمی ہیں جن سے میں مل رہا ہوں جو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. 2 بار ہم اب اس پروگرام میں ابھی تک بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹیز پہ باتیں کرتے ہیں کہ شہری کو یہ کرنا چاہیے, اویئرنیس یہ ہونی چاہیے. یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں کہ ایگزٹ کا کانسیپٹ بلڈنگوں میں یا بلڈرز کے ذہن میں کیا وہ ہے کہ یہ لال سلنڈر جو ہے اس کو یہ کس لیے ہوتا ہے, اور ریسکیو کی کوئی ریہرسل آپ نے اپنے لائف ٹائم میں سنی ہے کہ کہیں ہوئی ہو؟ میرا تو ایکسپیرینس رہا ہے تو بالکل میں نے تو دیکھا ہے, اور کچھ آرگنائزیشنز خاص طور پہ جو بڑے کمپنیز ہیں وہ آرگنائز کرتے ہیں, لیکن کراچی میں 2-3 بڑے مالز ہیں اور وہ باقاعدگی سے کرتے ہیں, اینڈ بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اتنے لارج اماؤنٹ میں لوگ آتے ہیں ان کے پاس تو ان کو تو کرنا ہے, لیکن ہیں بٹ محدود ہیں, 2-3 ہیں, باقی کہاں ہیں بالکل نظر نہیں آتا ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک ڈرل کرتے ہیں, لیکن اگر وہ ڈرل کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل آپ لوگوں کو سکھائیں کہ میں اس بلڈنگ سے نکل کے باہر پارکنگ لاٹ میں کھڑا ہو جاؤں, اس پارکنگ لاٹ میں آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ریسکیو سروس پہنچے گا کیسے؟ آپ نے کیا اتھارٹیز پولیس کو بتایا؟ بلکہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ڈرل کروایا ہے اور میڈیا پہ ٹکرز چلنے لگے, کوئی تھریٹ آ گیا اس مال میں, اصل میں وہ ڈرل کر رہے تھے کیونکہ وہ کوآرڈینیشن, صرف یہ بات تھی کہ کوآرڈینیشن نہیں تھی, اتھارٹیز کو پہلے سے پلان نہیں تھا. میریٹ پہ اسلام آباد میں بم کا دھماکہ ہوا تھا, برباد ہو گیا تھا. سپرنکلرز جو تھے کمروں میں جن سے کہ وہ پانی شاور جو ہے جس سے کہ دھواں بیٹھتا ہے یا آگ بیٹھتی ہے, ایک دفعہ بھی ٹرائی نہیں ہوئے تھے. تو اب بات دھماکے سے نہیں ہوئی, دھواں بھرنے سے, دم گھٹنے سے اور سپرنکلرز کے نہ چلنے سے ہوئی. بالکل. شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں صرف آپ سب سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کیس ہوا ہے یہ کسی بینش یا کسی عادل یا کسی عمل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے. آج ان کے ساتھ ہوا ہے, کل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اب وقت ہے کہ ہم پریشر ڈالیں خاص طور پر حکومت سندھ پر کہ جی یہ جو نظام ہے, اور بڑا سمپل نظام ہے جی, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس کے لیے کوئی آپ کو IMF لون یا CPEC کی ضرورت نہیں ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, بنا بنایا ماڈل ہے, بنا بنایا ماڈل ہے. اللہ کے واسطے اس کو یہاں پر لائیں, اس کو امپلیمنٹ کریں, اور ہماری جانب سے یا میڈیا کی جانب سے اس پہ جتنی سپورٹ یا جتنی پش چاہیے تو ہم تیار ہیں. لیکن آپ میں عوام کی بات کر رہا ہوں, جب تک آپ سے پش نہیں آئے گی نا جی کچھ نہیں ہونے والا. یہ دھکا سٹارٹ گاڑیاں ہیں, دھکا مستقل لگانا ضروری ہے. نوبرٹ بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو مطلب اٹ واز این ایجوکیٹڈ سیشن obviously. بالکل. امید ہے کہ میں بار بار ایسی باتیں نہیں کرنی پڑیں گی. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.